اکثر ہم سوچتے ہیں کہ بچوں کی پرورش لیکچرز اور نصیحتوں سے ہوتی ہے، لیکن ایک ایسا اصول ہے جو ان سب سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ چلیں آج اسی راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ والدین کے پاس سب سے مؤثر ہتھیار آخر ہے کیا؟ محبت، ڈسپلن، یا پھر کوئی ایسی چیز جس پر ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا؟ اور اصل نقطہ یہیں پر ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہیں ہماری باتیں، ہمارے لیکچرز، ہمارے بنائے ہوئے اصول، اور دوسری طرف ہیں ہمارے کام، ہمارا روزمرہ کا رویہ، ہمارا صبر، جو ہمارے بچے ہر پل، ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اکثر ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور یہیں سے بات آتی ہے خاموش استاد کی۔ یہ ایک بہت دلچسپ تصور ہے کہ بچے اصل میں سیکھتے کیسے ہیں، الفاظ سے نہیں بلکہ جو وہ مسلسل اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اس سے۔ دیکھیں، ہمارا ماخذ اس بات کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ تربیت کوئی لیکچر یا تقریر نہیں ہوتی جو بچوں کے سامنے کر دی اور انہوں نے پلے باندھ لی۔ مطلب یہ اتنا سیدھا کام نہیں ہے کہ بس بول دیا اور ہو گیا۔ تو پھر اصل تربیت ہے کیا؟ وہ آگے بتاتے ہیں۔ تربیت وہ ہے جو بچے ساری عمر ماں باپ کو کرتے دیکھتے ہیں، یعنی اصل کتاب، اصل سلیبس تو والدین کی اپنی زندگی ہے۔ اچھا، تو یہ خاموشی سے سکھانا اصل زندگی میں کیسا لگتا ہے؟ چلیں ایک تصویر دیکھتے ہیں جو اس پوری بات کو سمجھا دے گی۔ تو پھر سوال وہی ہے کہ یہ جو خاموش تعلیم ہے، یہ جو عمل سے سکھانا ہے، یہ آخر دکھتا کیسا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ تصویر اس پورے تصور کی جان ہے۔ یہاں کوئی تقریر نہیں ہو رہی، کوئی نصیحت نہیں کی جا رہی، بس ایک پرسکون مشترکہ لمحہ ہے جہاں پورا خاندان ایک ساتھ عبادت میں مصروف ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ یہاں بغیر کچھ کہے کیا کچھ سکھایا جا رہا ہے۔ پہلی چیز، ایک ساتھ عبادت کرنے کی اہمیت۔ پھر والد کا صبر دیکھیں، بچہ کھیل رہا ہے لیکن وہ پرسکون ہے۔ اس سے خاندان کے اتحاد کا احساس مضبوط ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر محبت اور نرمی کا وہ اظہار جو اس لمحے میں نظر آ رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں جو دماغ میں نہیں، سیدھا دل میں اترتی۔ لیکن آج کی دنیا میں ایک مسئلہ ہے۔ والدین کی مثال اب اکیلی نہیں رہی، اب میدان میں ایک بہت بڑا مد مقابل بھی آ گیا ہے۔ اور ہمارا ماخذ اس بارے میں ایک بہت سنجیدہ وارننگ دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ورنہ جو تربیت ان کی موبائل فون کر رہا ہے وہ آپ کے زندگی بھر کے لیکچرز مل کر بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ہم منہ نہیں موڑ سکتے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ آج والدین کی مثال کا مقابلہ ہے، اور یہ مقابلہ بہت سخت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ کرنا کیا چاہیے؟ اور یہی بات ہمیں اس پورے تجزیے کے سب سے اہم حصے کی طرف لے جاتی ہے۔ ہمیں اپنی توجہ کہیں اور مرکوز کرنی ہوگی۔ یہ سارا معاملہ اصل میں ان 3 اقدامات پر آ کر ختم ہوتا ہے۔ پہلا قدم، اپنی توجہ بچے کے بجائے اپنے اوپر لائیں، دیکھیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں۔ دوسرا قدم، وہ انسان بن کر دکھائیں جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بنے۔ اور تیسرا، اس بات پر یقین رکھیں کہ بچے ہر لمحہ دیکھ رہے ہیں، وہ سیکھ رہے ہیں۔ اصل میں بچے کی تربیت سے پہلے خود کی تربیت ضروری ہے۔ اور آخر میں ایک سوال جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، اگر ہمارے بچے ہمارا ہی عکس ہیں تو جب وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں تو انہیں آئینے میں کیا نظر آتا ہے؟